إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے اور اس کائنات کا مدبر ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو یہ وصیت دی کہ ان پر درود پڑھا کریں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں اور بے شمار فضل و کرم بھی ہم پر ہیں۔ اللہ کے فضل میں سے ایک فضل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جو چیز بندے کو جتنا واجب کرتا ہے، جو عمل بندے پر جتنا واجب کرتا ہے، اتنی ہی فضیلت اس عمل کی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ نے بندے پر واجب کی ہے اور اس کی فضیلتیں کتنی اونچی اونچی بیان کی گئی، اور روزہ واجب کیا ہے، اس کی فضیلت کتنی اونچی بیان کی گئی ہے، زکوٰۃ واجب کیا ہے، اس کی فضیلت کتنی اونچی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ توحید واجب کی ہے ہم پر، اس کی فضیلتیں بھی بہت اونچی اونچی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے برعکس جو جتنا واجب کیا گیا ہے جو عمل، اس کو ترک کرنے پر اتنی ہی خطرناکی بھی بیان کی گئی ہے۔ جیسے آپ لے لیں نماز کے چھوڑنے پر، جان بوجھ کر کے چھوڑنے پر کفر حدیث میں کافر کہا گیا ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ کے چھوڑنے پر، یعنی زکوٰۃ اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے، مانتا ہے فرضیت مگر ادا نہیں کرتا ہے، تو کافر کا نام سے اس کو حدیثوں میں، قرآن میں یاد نہیں کیا گیا۔ یعنی جو چیز جتنی فرض ہے، جتنا واجب اللہ کیا ہے، اس کے عمل پر اتنی ہی فضیلت ہے اور اس کے چھوڑنے پر اتنی ہی خطرناکی ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالی ہمارے لیے توحید ہر دم، نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، مگر توحید ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں کوئی، اور اس کی توحید بجا لائیں۔ اب ہم ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے کہ توحید اتنا اہم کیوں ہے؟ ہم تو توحید میں داخل ہو چکے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم توحید میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا اس توحید کی فضائل، اس توحید کی برکتیں، اس کے ثمرات ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، توحید ہم اجمالی طور پر داخل ہوئے ہیں، مجمل طور پر ہم توحید کو قبول کیے ہیں۔ اس کا تفصیلی علم جاننا، اس کو مفصل جاننا، اس کا ڈیٹیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ کافر بھی ایمان لائے تھے، کافر بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، عیسیٰ کو بیٹا اور مریم کو بیوی ٹھہرا دیے، اور کفار قریش بھی مانتے تھے کہ رب العالمین وہی خالق ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، مگر وہ سب اپنے حساب سے کرتے تھے، جیسے ان کو عقلوں میں سمجھ میں آیا ویسے کرتے تھے۔ ویسے ہی ہم مسلمان جو توحید کو قبول کیے ہیں، وہ اجمالی طور پر قبول کیے ہیں، اس کو ڈیٹیل سے جاننا،
اس کی تفصیل جاننا، اس کے فضائل ذہن میں رکھنا، توحید سے تھوڑی بھی غفلت سے آگاہ رہنا، متنبہ رہنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ توحید ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں ہر وقت اس پر دامنگیر رہنے اور اس پر مستقیم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ورنہ زندگی میں کہیں بھی شرک آ جائے، ہماری زندگی میں ایک منٹ کے لیے بھی اگر شرک آ جائے، ہمارے عقدی طور پر دل میں بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، ایک لحظے کے لیے یہ مان لیں اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، سمجھو ہمارے پورے اعمال برباد ہیں، ہمارے پورے اعمال برباد ہیں۔ جب تک کہ ہم صحیح معنی میں توبہ کر کے پھر دوبارہ رجوع نہ ہو جائیں، اگر ہم اسی ایمان پر مر گئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لے، ایک لحظے کے لیے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں فلاں شریک ہے، یا کم از کم ایک ذرے کو، پوری کائنات اللہ نے پیدا کی، ایک ذرہ جو ہے فلاں شریک ہے، ایک ذرہ، اتنا بھی اس عقیدے پر اگر ہم مر گئے بغیر توبہ کیے کہ تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے اس توحید کو مفصل جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان کہیں سے بھی بھڑکانے کے لیے کھڑکیاں کھول سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد، اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید قرآن میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے۔ ابراہیم ایسے ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب مجھے، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے رب العالمین۔ تو اس اعتبار سے ہم مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے، کوشاں رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں توحید کے علاوہ شرک داخل نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، اس کی فضائل بے شمار ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ نے حکم دیا کہ تم نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ بخشتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے توحید کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کیے، ظلم کو مکس نہیں کیے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم حضرت لقمان علیہ السلام سورہ لقمان میں کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم بے شمار ہیں، آپ کسی کا حق چھینتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی عزت گراتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کسی کو چھیڑتے ہیں خواہ مخواہ، یہ سب ظلم ہے، مخلوق کے ساتھ ظلم ہو گیا، اللہ رب العزت اسی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو سوچئے رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے کوئی کرے، ظلم کرے، رب العالمین ہرگز بہرگز اس کو برداشت کرتے نہیں ہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آمیزش نہیں کیے، شرک کے ساتھ آمیزش نہیں کیے، اولئک لہم الامن، وہی لوگ امن و امان میں ہیں، سیف ہیں، پیسفل ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہمارے حساب سے توحید میں داخل ہو گئے، زندگی میں کہیں آ گیا توحید کے ساتھ کمپرومائز کر لیے، چلو ابھی چلتا، وہ سب کیا بھی نہیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا ایک عقیدہ ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ عقیدہ یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جو ہے شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ تو دیگر جو بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، مگر اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن وہی مومن ہے، وہی موحد ہے جو اپنی زندگی میں شرک کی آمیزش نہیں کیا۔ شرک کی آمیزش علماء اس کی بے شمار مثالیں دیتے ہیں، دو تین مثالیں جو ہے علماء اکرام دیے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی ایک انسان باوضو رہا، یہ غسل جنابت سے بھی پاک رہا، حدث اکبر پہ سے بھی پاک رہا، اور حدث اصغر سے بھی پاک رہا، باوضو بھی رہا، اور اس سے کوئی وضو ٹوٹنے کا کام ہو گیا، جسے مثال کے طور پر ہوا خارج ہو گئی، ایگزامپل، تو اب وہ آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہاں پر طہارت کے ساتھ نجس ہو گیا وہ انسان۔
تو ویسے ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے تبھی اس کی نماز ہو سکتی ہے، ورنہ وہ کتنے بھی رکعت پڑھ لیں نماز، پوری رات قیام کر لیں، اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو سے پاک نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال ہے، ہم توحید پر ہیں، اگر کوئی اپنی زندگی میں اس توحید کے ساتھ شرک کو ملا لیا تو سمجھ جائیے ہماری عبادتیں ضائع ہیں، ہماری عبادتیں برباد ہیں، اس وقت تک ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم توحید پر قائم و دائم نہ ہوں گے۔ توحید ہے تو ہمارے ثواب کا دروازہ کھلے گا، اگر توحید نہیں ہے ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، ہر سال حج و عمرہ بھی کر لیں، مگر جو ہے ہمارے لیے ثواب کا جو دروازہ ہے وہ لاک ہوگا، وہ بند ہوگا، ثواب پہنچنے کا کوئی بھی ذریعہ ہرگز و ہرگز نہیں ہوگا۔ حاضرین، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جو جتنا توحید میں مضبوط ہوگا، جو جتنا توحید میں مضبوط ہوگا، زبان سے، دل سے، عملی اعتبار سے پورے تقاضوں کو پورا کرتا جتنا مضبوط ہوگا، اتنے ہی اس کے لیے راستے ہموار ہوں گے، دنیا میں بھی اتنی ہی اونچی ہدایت ہوگی اس کے لیے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اتنے ہی مراحل آسان ہوں گے، حتیٰ کہ آخری مرحلہ صراط المستقیم، پل صراط پر بھی اس کے پاس توحید جتنی مضبوط ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نور عطا فرمائے گا، اسی نور کے ذریعے سے کل قیامت کے دن وہ پل صراط پار فرمائے گا۔ جس کی توحید جتنی مضبوط اتنے ہی اس کے لیے راستے آسانیاں ہوں گے، حتیٰ کہ توحید میں اعلیٰ درجے کے قسم کے لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ اس امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہوں گے۔ کون؟ جو توحید میں اعلیٰ مرتبے میں ہوں گے، جو توحید میں اونچے مرتبے میں ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو توحید جتنی مضبوط، دنیا میں بھی اتنے ہی امن و امان سے ہوں گے، اور آخرت میں بھی اتنے ہی امن و امان سے ہوں گے، کوئی مشکلات اس پر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں معاشرے میں بھی، معاشرہ جتنا موحد ہوگا، اگر ہمارا معاشرہ جتنا موحد ہوگا اتنا ہی پیسفل ہوگا۔ ہاں یقیناً جتنا ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرہ پر امن ہوگا۔ امام وقی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے اخبار القضات، اس میں ایک واقعہ لکھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر آئے، تو ایسا ہوتا کہ جتنے بھی جزئی مناصب ہیں، منصبیں ہیں، جیسے قضاء کا معاملہ ہو گیا، اسی طرح مالی معاملہ ہو گیا، تو بس ایسے ہی کوئی بھی ایک لے لیتے، یہ آپ لے لو، یہ آپ لے لو، یہ آپ لے لو۔ جیسے ہمارے آج کے دور میں ایک پوسٹ کو پانے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن کر، ایک دوسرے کے حاسد بن کر کے اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے جیسے تڑپتے ہیں، صدر اور سیکریٹری بننے کے لیے، خزانچی بننے کے لیے تڑپتے ہیں، ویسے ہمارے صحابہ اکرام نہیں تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قضاء کا پوسٹ سنبھال لے، چلو بھائی میں یہ دیکھ لیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک سال تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی دو جھگڑالو لوگ کوئی ایک فیصلہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سوچے کہ جتنا توحید پر معاشرہ ہوگا مضبوط اتنا ہی پرامن ہوگا، جھگڑے، لڑائی، حسد، یہ سب چیزیں اس سے بالکل ختم ہو جائیں گی، بالکل نہ کے برابر ہو جائیں گی جتنا معاشرہ توحید پر ہوگا۔ اسی میں آپ ذکر فرماتے، ایک مورخ بھی ذکر فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں یامبو سے ایک قافلہ آیا حج کے لیے۔ یامبو سے آیا قافلہ، راستے میں دیکھا کہ سامان پڑا ہوا ہے، اور دور تو ایسا تھا کہ بھوک کی پڑے تھے، بھوک کافی خطرناک تھی لوگوں کو، تو ایسے معاملے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی۔ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی بھوک کی تو پڑی ہوئی ہے، یہاں پر معاملہ، یہاں پر کسی کا سامان پڑا ہوا ہے، چلو اٹھا لیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس میں سے دوسرے نے جواب دیا، بھائی ذہن میں رکھ، یہاں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، اگر کوئی بھی کسی کی چیز بھی بغیر اجازت کے اٹھا لیں گے ہاتھ کٹ جائیں گے یہاں پر، لہٰذا وہ چیز ویسی کی ویسی ہی پڑی رہی، اور لوگ گزرنے والے گزرتے رہے، راستے پہ پڑی ہوئی چیزیں لوگ کسی کی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ چیز والا وہ خود مالک آ کر کے اس چیز کو اٹھا لینے جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو معاشرہ جتنا توحید پر قائم ہوگا سمجھو وہ اتنا پر امن ہوگا، وہاں پر لوگوں کے مال نہیں چھینے جائیں گے، لوگوں کے مالوں پر ہڑپ نہیں کیا جائے گا، لوگوں پر حسد و کینہ کپٹ ایسے اعمال لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوں گے۔ جب وہ توحید پر مضبوط ہوں گے،
حاضرین، توحید کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت حدیث میں آتا ہے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں، یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قال یا ربی کل عبادک یقولون، قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا ذکر سکھا، ایک ایسی دعا سکھا کہ جس دعا کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے میں تجھے پکارا کروں، تجھے یاد کیا کروں۔ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا، نبی چنا تھا۔ اب ظاہر سی بات، اللہ تو نے مجھے خاص بندہ چن لیا تو مجھے کوئی ایسی خاص ذکر سکھا، اس خاص ذکر کے ذریعے سے میں تجھے پکارا کروں، تجھے یاد کیا کروں، تجھے پکارا کروں، تیرا ذکر کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ سبحان اللہ، کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ کہا یا رب یہ کلمہ ایسا کلمہ تیرے تو ہر بندہ ہی کہتا ہے۔ کہا موسیٰ یہ ساتوں آسمان اور اس میں پائے جانے والی مخلوق سوائے میرے، اور یہ ساتوں زمین اس میں پائے جانے والی مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ توحید کی فضیلت ہے میرے بھائی۔ پوری مخلوق، کائنات پوری، یہ ساتوں آسمان اس میں پائے جانے والی مخلوق، یہ ساتوں زمین اس میں پائے جانے والی مخلوق سوائے رب العالمین کے پلڑے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ پوری کائنات اور اس کی مخلوقات پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہی میں نے شروع میں کہا کہ جو چیز اللہ رب العالمین جو عمل بندے پر جتنا واجب کرتا ہے اس عمل کی فضیلت اتنی ہی اونچی ہوتی ہے۔ مزید ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس تفسیر میں یہ حدیث بھی ذکر ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافرین، یہ کافر کل جہنم میں چاہیں گے، خواہش کریں گے، ہے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے تحت ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، حدیث وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی اہل توحید کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اہل توحید میں کون؟ جو کبائر ہیں، گناہ کرنے والے گنہگار، اہل توحید کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ گناہ ہے، توحید پر ہے مگر دیگر گناہ ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ جس کو معاف کر دے سو معاف کر دیں، جس کو اللہ معاف نہ کرے سو معاف نہ کریں، اس کو جو ہے عذاب دے۔ تو اس وقت جہنم میں کافرین بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، موحدین بھی ہوں گے۔ مشرکین تانے دیں گے، بھائی تیرا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، تیرا توحید قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا، تو بھی تو ہمارے ساتھ یہاں جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے گا، رب العالمین کو غصہ آ جائے گا، کیونکہ یہاں پر توحید کی تحقیر ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیر ہو رہی ہے، رب العالمین کو غصہ آ جائے گا۔ پھر رب العالمین اہل جہنم کو اہل توحید کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں انہیں داخل فرما دیں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر چاہیں گے ہے کاش ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، ہم بھی جو ہے جنت میں ہوتے، یہاں جہنم میں نہ ہوتے۔ مزید ایک اور حدیث اسی سلسلے میں اس کی فضیلت میں آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، يعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما، اہل توحید کو کل جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ کون اہل توحید؟ گنہگار اہل توحید، کبائر کے مرتکبین، ایسے اہل توحید کو کل جہنم میں عذاب دیا جائے گا، حتی یکونوا فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ کوئلے کے مانند ہو جائیں گے۔
کوئلے کے مانند ہو جائیں گے عذاب سے. ثم تدرکہم الرحمہ، پھر اللہ کی رحمت ان پر چھا لے گی. فیخرجون ویطرحون علی ابواب الجنہ، پھر ان اہل توحید گنہگاروں کو جہنم اٹھا پھینکے گی، جنت کے دروازوں پر اٹھا پھینکے گی. پھر اہل جنت ان اہل توحید پر پانی ڈالے گی. جیسے درخت اگتا ہے، پودا اگتا ہے، ویسے ہی وہ پھر صحیح ڈھانچے میں آ جائیں گے، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. حاضرین، ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، جنت میں داخلہ تبھی ممکن ہے جب توحید پر وفات ہو. توحید پر غیر وفات ہو تبھی جنت میں داخلہ ممکن ہے. اگر توحید چھوڑ کر شرک پر مر گئے، ہرگز ہرگز جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں ہے. اس کا طے ہے کہ اس کو جہنم اس کا گڑھا ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہ توحید کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. اے ابن آدم، اگر تیرے زمین بھر گناہ ہو اور اس گناہوں کے ساتھ تو میرے پاس اس حال میں آتا ہو، سچی توبہ کرتے ہوئے اس حال میں آتا ہو کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، توحید پر ہو، تیرے گناہ ہو توحید پر ہے، تو تیرے گناہ ہیں بے شمار گناہ، اور اس عالم میں اس حالت میں تو آتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ تو توحید پر ہو، تو میں زمین بھر تیری مغفرت کر دوں گا. اللہ اکبر. زمین بھر میں تیری مغفرت کر دوں گا. یاد رکھیے، توحید ہے تبھی توبہ قبول ہوگی، توحید ہے تبھی عبادت قبول ہوگی، توحید ہے تبھی کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، توحید ہے تبھی تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جنازے میں 70 موحدین، ایک روایت 40 موحدین کسی کے جنازے میں شریک ہو، توحید پرست ہو، وہ سفارش کرے اس کے لیے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، ان کی سفارش سن لی جائے گی، اس کے گناہ معاف کر دے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ مرنے والا بھی توحید پر ہو اور سفارش کرنے والے بھی توحید پر ہو، تبھی ان کی سفارش قبول کی جائے گی. ورنہ جو ہے مرنے والا اگر شرک پر ہو، اس کی 1000 سفارش بھی کر لی جائیں، 1000 اس کی سفارش بھی کر لی جائیں، ہرگز اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی، گرچہ سفارش کرنے والے نبی ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے سفارش کی تھی، سفارش قبول نہیں کی گئی تھی، بس اتنی تخصیص سفارش کہ جہنم کے اندر ان کو ہلکا عذاب، جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنا جائیں گے. سفارش کرنے والا اگر باپ ہی کیوں نہ ہو نبی، تب بھی اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی. سفارش کرنے والا اگر اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ لوط علیہ السلام ان کی بیوی شرک پر مری، چاہے کوئی بھی ہو، اگر شرک پر ان کی وفات ہو گئی. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں کہا، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس آیت میں ایک پیغام یہ ہے، امت کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، شرک کرنے والا نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے لیے نجات ہرگز نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی ہرگز معاف کرنے والے نہیں ہیں اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ شرک، اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں. مزید ایک حدیث، آخری حدیث جو قیامت کے دن اہل توحید کے لیے کیا فائدہ ہوگا، اس حدیث پر اختتام کرتے ہیں اپنے اس خطبہ جمعہ کو، کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا، وہ توحید پر ہوگا. ایک بندے کو تمام لوگوں کے سامنے کل قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا. اللہ رب العالمین 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے جو اس کے گناہوں سے، اس کے کالے کرتوتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. 99 رجسٹر. آپ ایک بات یاد رکھیں، اپنے عقیدے میں یہ اضافہ فرما لیں کہ قیامت کے دن حدیثوں میں آتا ہے
ایک تو بندے کے اعمال تولے جائیں گے، دوسرا جو ہے صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، بندے کو بھی تولا جائے گا، تیسرا جو ہے اس کے اعمال کے نام اعمال، اس کے عمل جن نام اعمال میں لکھا جاتا ہے نام اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن نام اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ 99 رجسٹر، اس رجسٹر کا سائز آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی حد جہاں تک جاتی ہے لمبائی، وہاں تک وہ رجسٹر ہوگا، اور چوڑائی جہاں تک اس کی نظر حد جاتی ہے وہاں تک ہوگا اس کا رجسٹر۔ سب گناہ کالے کرتوت بھرے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا بھائی اس میں جو لکھا گیا ہے تو نے کیا، یا پھر کچھ اس میں سے زیادہ لکھ دیا گیا ہے؟ کہے گا نہیں اللہ، یہ سب میرے کالے کرتوت ہیں، یہ سب میں نے کیے ہیں انجام۔ کہے گا اللہ پوچھے گا کہیں میرے فرشتے کرامن کاتبین، میرے فرشتوں نے کمی زیادتی نہیں کر دی یہاں پر؟ کہے گا نہیں اللہ، یہ سب کچھ حق ہے، سب کچھ حق ہے اللہ۔ پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا، یہ حدیث بطاقہ کے نام سے بھی مشہور۔ ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ڈائری، چھوٹی سی ڈائری نکالی جائے گی۔ بطاقہ کہتے ہیں عربی زبان میں آئیڈینٹی کارڈ کو۔ آئیڈینٹی کارڈ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بندہ کہے گا یہ بطاقہ میرے لیے کیا کام آئے گا؟ 99 رجسٹر ادھر گناہوں کے پڑے ہوئے ہیں، یہ بطاقہ میرے لیے کیا کام آئے گا؟ اللہ کہے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورے لوگ دیکھتے ہوں گے اس چیز کو، سب تمام لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بطاقے کو جس میں کلمہ ہوگا، توحید ہوگی اس کو ایک ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالے گا۔ 99 رجسٹر پر یہ بطاقہ بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس توحید کے بدلے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہی ایک پیغام ہے کہ توحید پر ہمیشہ، ایسی توحید نہیں جو توحید ہم سمجھے ہیں یا ہم اجمالی طور پر جو داخل ہوئے ہیں، توحید، عقیدہ توحید، اس کو پڑھا کریں، اس کا تفصیلی علم جانیں۔ جہاں بھی اس کے دروس چلتے ہیں، مختلف مساجد میں ہو، مختلف مراکز میں ہو، اس کے دروس چلتے ہیں، ان دروس میں آپ شریک ہو۔ تفصیلی اعتبار سے جاننا ضروری ہے۔ نبی جب ڈرتے ہیں اس شرک سے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ 2 منٹ بھی نہیں ہمارے لیے شیطان کھڑکی جی یہ گناہوں کا دروازہ کھولنے کے لیے، شرک میں پھنسانے کے لیے۔ اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرکیہ کام انجام دے رہے ہیں، قبروں کو پوجا کر رہے ہیں، ہاں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ پتہ نہیں شریک یہاں تک کہ لیمو مرچو جیسے شریکوں کو بھی ٹھہرا لیے ہیں، پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے جب ہمارے عقیدے اتنے برے عقیدے ہو، جب ہمارے عقیدے میں اتنی شرک کی آمیزش ہو، کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ اس لیے ہر مسلمان کو توحید کا تفصیلی علم جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے نجات ہے، اور کوئی نجات کا ذریعہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہی ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، کوئی اور ذریعہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مفصل تفصیل علم جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توحید پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔